آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق کی خلافت رکھوں کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ کیسے تھے، حکمران کیسے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں کہ کسی ایک فرد کی محبت یا کسی ایک فرد کا احساس نہیں، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ غلام ہے، وہ آزاد ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، ہر ایک کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کر کے۔ اور ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ رات کا پہر تھا اور ایک علاقے میں گئے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور راستے میں انہیں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اور اس گھر میں اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے روتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے رو رہے ہیں، اس لیے گریہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ایک دم گھبرائے ہیں اور بھاگتے ہوئے بیت المال کی طرف گئے ہیں، اور گھی اٹھایا ہے، آٹا اٹھایا ہے، کلستر اپنے کاندھے پر رکھنے کے لیے اپنے خادم اسلم سے کہا ہاتھ بڑھاؤ میرے کاندھے پر رکھ دو۔ تو خادم نے کہا حضرت آپ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، میں اسلم حاضر ہوں، اٹھا لوں گا۔ تو کہا اسلم کیا کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لو؟ وہاں سے لے کر وہ کلستر اپنے کاندھے پر جاتے ہیں حضرت عمر فاروق اس عورت کے گھر میں، اور وہاں پر آگ جلاتے ہیں۔ کون؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران 2 بچوں کو خوش کرنے کے لیے آگ جلا رہا ہے، اور آگ جلاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور کھانا بنا کے بچے جب کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل تھا میں انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھا۔ کون عمر کہ جو امتیاز سے پاک ایک مرتبہ ایک بادشاہ طواف کر رہا ہے حرم کا، اور اس کی چادر لمبی ہے، اور اس کی چادر پر ایک شخص کا پاؤں آ گیا، ایک شخص کا پاؤں آ گیا۔ اب وہ بادشاہ اس عام آدمی کو ایک تھپڑ رسید کرتا ہے، اور وہ عام ادنا سا ریاست مدینہ کا ایک فرد جا کے خلیفۃ المسلمین کو شکایت کرتا ہے کہ فلاں علاقے کے بادشاہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے ایسا کیا ہے، تو نے ایسا تھپڑ رسید کیا ہے؟ کہا ہاں ہاں، اس نے میری چادر کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اب تو نے خود اقرار کر لیا ہے، اب تیرے سامنے 2 رستے ہیں، یا اسے راضی کر لے یا تجھے بھی اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ کہا آپ ایک عام آدمی کی وجہ سے ایک بادشاہ کو سزا دیں گے؟ کہا ہاں، اسلام کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے، کسی بادشاہ کا، کسی فقیر کا، کسی غلام کا کوئی امتیاز نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بچہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، بلکہ غلاموں کے ساتھ بھی حضرت عمر فاروق کا انصاف آپ دیکھیے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن وہ جو عیسائی اس کے اندر تھے نا، ان کی قلعوں کی دیواریں بڑی مضبوط تھیں اور سارا راشن ان کے پاس موجود تھا۔ تو صحابہ کو انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر تم یہاں صدیوں بھی بیٹھے رہے تو تم ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارا تو پانی بھی اندر ہے، ہماری تو فصلیں بھی اندر ہیں، تم بیٹھے رہو، ہمیں تم نقصان نہیں پہنچا سکو گے، ہمیں تم ہرا نہیں سکو گے، لیکن یہ ہے کہ تمہارا بادشاہ آئے تو اس کے ہاتھ ہم بیت المقدس کی چابیاں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کوئی درویش صفت انسان ہی اس کو فتح کر سکتا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا ہاں ہاں، وہ درویش تو مدینے میں بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو خط لکھا، اور لکھا خط کہ حضرت وہ کہتے ہیں چابی ہم امیر المومنین کو دیں گے تمہارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی
اپنے ساتھ ایک اونٹنی لیتے ہیں اور ساتھ ایک سواری لیتے ہیں اور ساتھ ایک غلام کو لیتے ہیں اور بیت المقدس کا سفر شروع کرتے ہیں. اور سفر شروع ہونے سے پہلے خادم سے کہتے ہیں جناب سفر چونکہ لمبا ہے، اور تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 500 میل کا سفر تھا، 500 میل کا، 500 کلومیٹر نہیں، 500 میل. کہتے ہیں سفر چونکہ لمبا ہے، اب 2 سواریاں لے کے جاتے ہیں تو زیادتی ہوگی، بیت المال کے اوپر بوجھ پڑے گا، اور اگر میں اکیلا ہی سواری کرتا ہوں تو تیرے ساتھ ظلم ہوگا. تو ہم رستے کے 3 ادوار طے کرتے ہیں، ایک میں میں سوار ہوں گا، دوسرے میں تو سوار ہوگا، تیسرے میں جانور کو خالی چھوڑنا ہے، اس کو بھی مشقت میں نہیں ڈالنا. تو انسان نہیں، جانور کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے والے تھے. اب سفر ہو رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، بیت المقدس سامنے نظر آنا شروع ہوا. تو خادم نے کہا، اب خادم کی باری تھی نا، خادم سواری کے اوپر ہے، کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے یہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ کیسا بدبخت ہے کہ امیر المومنین لگام پکڑے ہیں اور تو سواری پر سوار ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ باری تیری ہے، تو ہی سوار ہو. اور پھر بیت المقدس میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران داخل ہو رہا ہے، غلام سواری پر ہے اور امیر المومنین نے اس سواری کی لگام پکڑی. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے کہ جن کی سیرت کا ایک ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. بلکہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو آپ جب رستے میں تھے تو ایک شخص حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، حضور کو پکڑنے کے ارادے سے آیا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ سراقہ بن مالک. اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے پاس آیا، حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا گھوڑا زمین پر گر گیا. پھر وہ اٹھا، پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے پاس آیا، پھر زمین پہ گرا. پھر تیسری مرتبہ جب آیا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں اس ریگستان کے اندر پھنس گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا محمد محمد مجھے امان دے دو، مجھے پتا ہے مجھ جیسا شاہ سوار آدمی خود سواری سے نہیں گر سکتا جب تک محمد تیرا رب مجھے نہ گرانا. اب ہوتا کہ اللہ کی شان، حضور فرماتے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ قریشیوں نے اور آپ کے مکے والوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کر رکھا ہے، میں اس لالچ میں آیا تھا، لیکن اب میں آپ سے لڑوں گا نہیں، آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا اور نہ اس رستے میں کسی اور کو آنے دوں گا. حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ کیا وہ دور ہوگا کہ جس دن روم فتح ہوگا، کیسر فتح ہوگا اور تیرے ہاتھ میں کیسر کے کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ دل ہی دل میں کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں اپنی جان بچا کے یہاں سے جا رہے ہیں مدینے میں اور خبر کیا دیتے ہیں کہ کیسر فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. کہتے ہیں میں نے بس بات آئی گئی کر دی اور حضور سے کہا مجھے ایک امان نامہ لکھ کر دے دیں کہ جب آپ کو اللہ طاقت دے تو پھر آپ کے مسلمان مجھے تکلیف نہ پہنچائے، مجھ سے لڑے نہیں. فتح مکہ ہوا، اس موقع پر وہ آئے، اسلام قبول کیا. اب جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا نا تو کیسر و کسرا کے جب کنگن آئے تو حضور حضرت عمر فاروق نے بلایا، کہا بلاؤ سراقہ کو جو کہتا تھا کہ یہ تو اپنی جان بچا رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں وہ سراقہ کے ہاتھوں میں وہ سونے کے کنگن پہنائے اور کہا تجھے یاد ہے کہ میرے نبی نے تجھ سے کیا وعدہ کیا تھا. یہ وہ عمر تھے جنہوں نے حضور کی بشارتوں کو سچ کر کے دکھایا ہے. اور کون سے عمر، کتنی عاجزی اور انکساری اور کتنی حضور سے محبت. ایک مرتبہ مدینے کی مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو پرنالا تھا نا وہ مسجد نبوی کی طرف تھا اور اس سے مسجد نبوی کا صحن جو ہے اس میں کیچڑ ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق نے حکم دیا اس کو جو ہے جلدی سے اکھیڑ دو کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت ابن عباس سفر پہ تھے، واپس آئے، پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا امیر المومنین کا حکم.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ پرنالہ حضور کی اجازت سے لگا تھا، حضور کی اجازت سے لگا تھا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے خود مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پرنالے کی وجہ سے اور اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں یہ انصاری ہیں، کہا لے کر آؤ۔ ان سے پوچھا کیا ایسا ہوا تھا حضور نے اس کو لگایا تھا؟ کہا حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری کمر پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو واپس لگاؤ، میری کمر پر کھڑے ہو کر واپس لگاؤ۔ کہا نہیں میں کسی اور سے لگوا لوں گا، آپ مشقت نہ کریں۔ کہا عمر کی سب سے ادنا اور کم سزا یہ ہے کم از کم اپنے کاندھوں پر تجھے سوار کروں اور تو وہ پرنالہ وہیں پر سیٹ کرے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب کہ حضور نے کام کیا ہو اور عمر اس کو ختم کر دے، عمر اس کو مٹا دے، عمر اس کو کل عدم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واپس حضرت ابن عباس کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اس پرنالے کو وہاں پر۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے، اور یہ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، پھر دوہرا رہا ہوں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، 22 لاکھ، اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ 7.5 لاکھ مربع میل ہے، وہ 22 لاکھ مربع میل تھا، 22 لاکھ مربع میل۔ اندازہ کریں اتنا کچھ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کا کیا عالم ہے۔ ایک بندہ رکھا ہوا تھا، کہتے تھے کہ عمر کو تو نے یاد کروانا ہے کہ جب بھی کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو عمر کو یہ یاد کروانا ہے عمر تو نے ایک دن مرنا ہے، عمر تو نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ایک دن اس سے کہا بھائی تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو واپس جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا عمر اب موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں، میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب موت کو یاد کروانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دیں کہ میں نے پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دیا سوائے ایک شخص کے، کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک جو جہنم میں جانے والا ہے وہ کہیں اوپر ہی نہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ عمر رضی اللہ تعالی جیسے اشخاص، حضرت ابو بکر جیسے لوگ، حضرت عثمان جیسے لوگ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیات اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں، ان کی سیرت ہمارے پاس موجود ہو، تو پھر بھی ہم ذلیل ہو رہے ہوں، پھر بھی ہم پستہ ہو رہے ہوں، پھر بھی ہم پورے عالم کے سامنے جو ہے نا وہ ذلت کی تصویر بنے ہوئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور بیگانے کا نہیں ہے، قصور ہماری اپنی ذات ہے۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام نافذ کر کے دکھایا ہے، اور اس دور میں جب اسلام کمزور تھا، آج تو مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب سے زیادہ ہے، لیکن اگر دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی نظر دوڑاتے ہیں، خدا کی قسم ہمیں مسلمان ذلیل ہوئے وہ نظر آتا ہے، مسلمان پستہ ہوا نظر آتا ہے، مسلمان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے حکمران چلنا بھی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی فلانا سازش کرے گا مار دے گا۔ وہ بھائی مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے، کوئی نہ بھی مارے تب بھی مرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کتنی جنگوں میں جو ہے اسلام کے لیے لڑتے رہے، لیکن موت آخر بستر پہ آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی کو زندگی اور موت دیں گے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اور خدا کی قسم کیا ہی خوبصورت ہو کہ ہم حضور کے نام پر مر جائیں۔ کہا نا کیا عزت سے نہ مر جائیں نام محمد پر، ویسے بھی تو ایک دن مر جانا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن کیا خوبصورت ہو کہ ہم اسلام کی خاطر مر جائیں، مسلمانوں کی خاطر مر جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی بھی اور کتنے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے، انہی ہاتھوں سے قبروں کے اندر اتارا ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چل سکتا، وہ آج مٹی کے اندر پڑے ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور یہ سرائے دہر ہے، مسافروں با خدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے کل اس میں یہاں آج ان کا نشان نہیں۔ غور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا،
میں تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی ان کی پتہ نہیں۔ اور وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جاڑ ہے ان کی قبروں پہ اور نشان کچھ نہیں۔ خدا کی قسم، دنیا کی بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے فلانی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرو، بڑا پرافٹ ہے، بڑا فائدہ ہوگا، کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا، اپنا مال اپنی جائیداد لگا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے آقا کے وعدے ہیں، میرے آقا کے فرمان ہیں، میرے آقا کا حکم ہے، اور دیوانوں کی طرح پڑے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں اور زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہو رہی کہ آیا ہم اس دنیا میں کس کام کے لیے آئے تھے، کس مقصد کے لیے آئے تھے، کس فکر کے لیے آئے تھے، اور بچوں کی طرح، دیوانوں کی طرح حضور کی حدیثوں کو بھلا دیا، حضور کے کام کو بھلا دیا، حضور کی شریعت کو بھلا دیا۔ میں آپ کو بتاؤں حضور نے کس طرح کام کیا ہے، کس طریقے سے محنت کی ہے۔ ایک دفعہ تیز بارش ہے، اور آپ میں سے جو لوگ سعودی عرب کی فضا کو جانتے ہیں وہ یہ بات مانیں گے کہ وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو بڑی شدید ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو جہل کے گھر گئے ہیں۔ ابو جہل اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں اور بارش ہے، طوفان ہے، اور وہی جو آج کل بارشیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی ہوتی ہیں اور طوفانی ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ کون اتنا مظلوم ہے، یہ کون اتنا ضرورت مند ہے کہ اس طوفان کے اندر بھی اس کو میرے در پہ آنا پڑا۔ بیوی سے کہتا ہے کہ آج جو بھی ہوگا خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا، مالا مال کر دوں گا۔ اب جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آجا اسلام کو، آجا کلمہ پڑھ۔ میرے بھائیو، حضور نے اس طرح دین کا کام کیا ہے، اس طرح تڑپے ہیں۔ اور صحابہ کی مثال بتاؤں، ایک صحابی رسول ہیں، وہ علاقے فتح کرتے 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 سامنے دریا آ گیا، اپنے گھوڑے کے اگلے پاؤں کو اس دریا کے پانی میں ڈال کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں ربا اگر اس سے آگے بھی تیری زمین ہوتی تو میں محمد کے نظام کو، محمد کی شریعت کو اس سے آگے بھی پہنچا کرتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس تو وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، اختیار بھی ہے، عقل بھی ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم نادان نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ دنیا کے معاملات میں بڑے سیانے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو دیوانے بن جاتے ہیں، دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کے کام ہیں، دین کی بات آتی ہے تو یہ تو کہتے ہیں یہ فلانے، اور یہ حضور کی سنتیں ہیں، یہ حضور کا کام ہے، کسی مولوی کی جائیداد نہیں ہے، کسی مولوی کا کام نہیں ہے۔ اور جس طرح حضور میرے ہیں اسی طرح حضور آپ کے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص مجھ سے بڑا حضور کا عاشق ہوگا، حضور کا دیوانہ ہوگا، حضور کی محبت اس کے دل میں رچی ہوئی ہوگی اور بسی ہوئی ہوگی۔ لیکن پیارو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ حضور کی محبت کم ہو چکی ہے اور شیطان کا زور ہم پر زیادہ چلتا ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے نا تو یہی کہتے ہیں مجھے شیطان غالب آ گیا۔ اور یار حضور کی محبت کا اتنی کمزور تھی کہ وہ دب کے رہ گئی ہے، اور شیطان کو زور بڑھ گیا ہے، شیطان حاوی آ گیا ہے، شیطان اس پر بازی لے گیا ہے۔ خدارا، میرے حضور نے اس دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت روئے ہیں، بہت تڑپے ہیں، شب روز ایک کی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے کہ آج یہ تہیہ کر لو، آج میں بھی یہ تہیہ کر لوں کہ یار میں دین کی طرف آتا ہوں، حضور کی شریعت کو پھیلانے کا کام کرتا ہوں، حضور کے نام کو، حضور کی عزت کو پورے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ طے کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت آ جائے، کس لمحے آ جائے، کس پل آ جائے۔ آج میں بھی طے کر لوں، آپ بھی طے کر لیں، جناب بس بھائی بس، بہت ہو گئی، جو سہنا تھا سہ لیا، جو پینا تھا پی لیا۔ آج کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ حضور کی سیرت کے مطابق ہو۔ دیکھیں، ملک کے اندر قانون نافذ کرنا اور اسلام کے مطابق بنانا مشکل ہے، میں مانتا ہوں، میرے اختیار میں نہیں اور چند لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ جو 6 سے 7 فٹ کا جسم ہے، اس پر تو وہ اسلام نافذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس پر تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کیوں یہ کام کر رہے ہو، کیوں یہ حضور کی سنت زندہ کر رہے ہو، کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر
ہم اس جسم پر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر رہے اور پورے ملک پر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جھوٹے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دین کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد میری زندگی کا ہر عمل، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میری معاشت، میری تجارت، میری حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو دین کے سربلندی کے لیے کام کریں۔ جب کوئی دیندار اٹھتا ہے دین کے لیے، آپ کیا ادھر آگے ہو، یہ بڑی گندی چیز ہے، یہ سیاست بڑی بری چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو حضور نے کیا تھا وہ حضور نے ریاست بنائی تھی، سب سے پہلا کام۔ تو ہم جب اسلام کی بات آتی ہے، او جی وہ چاچا زاد کہہ رہے ہیں، او جی پھپھی زاد کہہ رہے ہیں، او جی ماموں نے کہا ہے فلانے کو، وہ یار ہمیں اس وقت رشتے یاد آ جائے۔ ادارا، یہ پرچی ایک کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ اس ملک کے مسلمانوں کا حق ہے۔ اور اگر ہم کسی غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں نا اور غلط آدمی کے باکس میں پرچی ڈالتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایک پرچی ضائع کر دی، بلکہ وہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پس رہے ہوتے ہیں ان کو پسنے میں اور ان کے اوپر ظلم کرنے میں ہماری پرچی کا کردار ہوتا ہے۔ اس پرچی کا جو ہے نا وہ وجہ بنتی ہے ہمیں ذلت کی طرف لے کے جانے کی۔ تو یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم اس اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے اور اس ملک کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وقت دعا ہے۔